أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہو۔ میرے پاس چیٹ سامنے کھلی ہوئی ہے، اگر کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو یا جیسے میری آواز نہ آئے یا کچھ ایسا پرابلم ہو تو پلیز چیٹ میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں کہ الحمدللہ ہم لوگ اپنی 73rd کلاس میں ہیں۔ اللہ کا بہت زیادہ شکر احسان ہے کہ ہم لوگوں نے اتنے گھنٹے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی خاطر ہم نے اپنی زندگی سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ ان سب وقت کو بھی قبول کرے اور اس وقت میں جو ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ان سب جو ہم نے سیکھا اس کی حفاظت بھی کرے اور عمل پہ بھی آ جائے ہم۔ فیل کی ہماری چل رہی 23rd کلاس اور کر رہے ہیں ہم لوگ ثلاثی مزید فی، اور اس میں ہم لوگ اپنے 4th باب پر ہیں۔ یہ ہیں ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب جو آپ دیکھ رہی ہیں اسکرین پر۔ افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال۔ ہم لوگ کر رہے ہیں باب تفاعل۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہیں وہی سیم 8 ابواب اور ہم کو اسی آرڈر میں یاد کر رکھنا ہے۔ افعال، تفعیل، مفاعلہ، اور آپ دیکھیں گے کہ ان 3 ابواب میں عین کلمہ زیر والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تفاعل، تفاعل، ان دونوں میں عین کلمہ زبر والا۔ یہ مضارع معروف کی بات ہو رہی ہے۔ اور افتعال، انفعال، استفعال میں ایک بار پھر عین کلمہ زیر والا آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر ہم کو تھوڑی سی یاد رہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر نہ یاد ہو پائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ہلکی سی چیز تو ہمیں قرآن میں الفاظ پک کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہی تھی کہ باب تفعل میں جو اس کے صرف صغیر کے جو فرسٹ 3 کلمات ہیں جو کہ ہم کو ضروری یاد ہونا چاہیے، وہ ہے تفعل، یتفعل، تفعل۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ کیا دیکھا کہ فا کلمہ سے پہلے ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی ایک ایکسٹرا تا آتی ہے۔ یہ تا باب کی ہی تا ہے، یہ تا باب تفعل کی ہی تا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ اور یہ جو ایرو سے یہاں دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے ماضی میں تو اور کوئی چیز اور کوئی علامت یہاں شروع میں نہیں ہوتی۔ ماضی کے سارے صیغے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی چینجز آتے ہیں وہ آخر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ مضارع میں شروع میں بھی آتے ہیں اور آخر میں بھی آتے ہیں، ڈیفرنٹ صیغوں میں جو ہمارے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ تو یہ علامت جو ہوتی ہے مضارع کی وہ کہلاتی ہے جو یہاں شروع میں آتی ہے مضارع میں، یا، تا، حمزہ اور نون۔ تو یہ آپ دیکھیں گی کہ یہاں پر اس تا سے پہلے آ رہی ہوگی۔ تو اس باب میں اور آگے بھی دیکھیں گے، آپ آگے بھی بتائیں گے، لیکن ابھی فی الحال آپ یہ دیکھیں جو کہ ان تینوں ابواب میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان تینوں ابواب میں کوئی ایکسٹرا لفظ نہیں تھا فا کلمہ سے پہلے، جبکہ اس میں اور اس میں آپ دیکھیں گی۔ ابھی فی الحال اسی پہ فوکس کیجئے۔ تو یہ ہے آپ کی باب کی تا، یہ ہے شروع میں یا علامت مضارع، اور فا سے پہلے جو ہے وہ ہے باب کی تا۔ اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ فا سے پہلے جو باب کی تا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ مضارع کی گردان کرتی ہیں تو کرتی ہیں یتفعلو، پھر اس کے بعد کریں گی تتفعلو، تتفعلو، تتفعلو جب آپ لکھیں گی یا دیکھیں گی کہیں پر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلی تا مضارع کی علامت ہے اور دوسری تا باب کی علامت ہے۔
ठीक है। फिर आप देखिए कि ये है सरफ सगीर, जो आम तौर पे लिखी ऐसे जाती है, लेकिन आप इसको, इनके जो चेंजेस हो रहे हैं वो आप देख सकें एक नजर में, इसलिए मैंने ऊपर से नीचे करके लिखा है। ठीक है। तो ये तफ़अला, ये हो गया आपका माजी मारूफ का, आप यहां देखती चलें, ये वाला मैं नहीं बोलूंगी। उसके बाद यतफ़अलु, तफ़अल, तफ़अल, ला ततफ़अल, मुतफ़अइलुन, मुतफ़अलुन, तुफ़ुइला, युतफ़अलु। तो ये दोनों, यहां तक हम लोगों ने, ये रेड लाइन जहां तक देख रही हैं, यहां तक लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर लिया था। और आज करते हैं मजहूल। आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो होमवर्क भेज दिया, जिन लोगों ने नहीं भेजा वो पाबंदी से हफ्ते का पूरा हफ्ता आपको मिलता है, जरूर से कर लिया करें। पहले दिन ही करेंगी, अगर एम करें कि आज ही मुझे कर लेना है, तो जाहिर है अगर आज नहीं तो फिर कल हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपने मंडे के लिए रखा है तो फिर हो सकता है कि हो ही ना पाए। ये सब कर चुके थे हम लोग, ये यहां से हम लोगों को करना था। बाब तफ़ाउल का माजी मजहूल का आप देखें कि माजी मजहूल में क्या आपको क्या सेगा कैसे चेंज होता है। एक मिनट में पेन है, हालांकि पहले से लिख के रखा हुआ है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये, वैसे तो याद ही करना पड़ता है कि मादी मजहूल का आपको इस बाब का जब करना होगा तो आपको तुफुइला ऐसे याद करना होगा। लेकिन देखना ये है कि कितने चेंजेस आते हैं मारूफ से मजहूल जाने में। तो आप देख रही हैं कि माजी में 3 चेंजेस हैं, जबकि मुदारे में सिर्फ 1 है। ठीक है, पिछले बाब में भी मैंने इस तरह से करके आपको दिखाया था। तो आप देखिए तफाअला, इसको देखती रहे, त पर जबर था, त की जबर पेश में चेंज हो गई, फिर फ की भी जबर पेश में चेंज हुई। ठीक है। और आइन कलमा जेर वाला। तो आपने क्या देखा, 1 2 3, पूरे सारे ही कलिमात में एक्सेप्ट लाम जबर वाला, जो कि माजी में लाम कलमा जबर वाला ही रहता है। ठीक है, ये माजी की अलामत है, तो जाहिर है वो तो चेंज नहीं होगी क्योंकि ये माजी ही है। तो तकरीबन सारे ही हुरूफ की हरकत चेंज हो गई, इन दोनों जबर को पेश से और इसकी जबर को जेर से, तो फुइला हो गया। ठीक है। इसी तरह यहाँ इस पे तो 3 चेंजेस हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चेंज, इसीलिए 3+1 करके मैंने अपना याद कर रखा है कि मुदारे मजहूल, माजी मजहूल से मुदारे मजहूल में आने में सिर्फ अलामत मुजारे पर जो जबर थी वो पेश में चेंज हुई, बाकी और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई चेंज नहीं है मुदारे मारूफ में से माजी, सॉरी, मुदारे मजहूल बनने में। सिर्फ, तो माजी मजहूल में आपने देखा कि 3 चेंजेस हैं, तुफु इला बन गया और ये युतफा अलू। तो इसको याद करना है। और कभी कभी होता है कि अगर हमसे भूल, याद हम करके रखते हैं, याद हो रहता है, लेकिन कंफर्म करने के लिए कि हाँ मैंने जो समझ रही हूँ वो सही है, तो उसके लिए ये सारी हिंट्स बहुत काम आती हैं। फिर यहाँ पे इसी तरह से फा आइन लाम है और ये आपको मिल गया, तो फुइला है ना। तो इससे आप जो है पूरा इस तरह से बना लेंगी, तुफुइला, तुफुइला, तुफुइलू, तुफुइलत। ठीक है, इस तरह से करके पूरे बिल्कुल, जो आखिर में चेंजेस में या मुजर्रद में शुरू से जो आप करती आ रही हैं, जो पहली गर्दान आपने फाला की सीखी थी, और उसके बाद आखिर में यहाँ जैसे चेंजेस आते हैं लाम कलमा के ऊपर या उसके बाद में, बिल्कुल उसी तरह करके पूरी गर्दान बन जाएगी। लेकिन ये 3 चीज आपको एज इट इज रखनी होगी, ये 3 चीज ऐसे ही चलेंगी। मैं एक लाइन बोल देती हूँ, तुफुइला, तुफुइला, तुफुइलू, बस इसी तरह तुफुइलत, तुफुइलता, तुफुइलना। यहाँ से लाम कलमा साकिन होता था, तो साकिन होते होते यहाँ तक पूरी गर्दान इंशाल्लाह आप लोग बहुत आराम से बना लेंगी। ये क्यों डबल है, यहाँ मुझे कुछ दूसरा देना चाहिए था, कोई दूसरा आप यहाँ पे ले लीजिएगा रूट लेटर ऊपर से। और फिर यहाँ पे देखिए मुदारे मजहूल की,
آپ کو گردان بنانی ہے. یہ باب تفعل، یہ باب کا نام ہے، 4 باب ہے، اور یہ ہے آپ کا پہلا صیغہ. اس کو دیکھ کے یہاں پر آپ پوری یہ پہلے آپ مضارع کے کیسے بناتی ہیں، پہلے یہ لکھتی ہیں، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہاں آ جاتی اس کو جمپ کر کے، ہے نا. پھر اس کے بعد یہ سب، پھر یہ سب، اور لاسٹ میں آپ اس کو بناتی ہیں. تو اس طرح سے مجہول کی بھی گردان. آپ میں سے کوئی بولے گا یہاں پر؟ چلے، ٹائم ہے آج، کیونکہ آج زیادہ نہیں ہے تو بلا لیتے ہیں کسی کو. چلے فرزانہ آپ ہی آ جائیں، دیکھیں اسکرین شو ہو رہا ہے یا نہیں. فرزانہ، فرزانہ نہیں ہے؟ نام تو شو ہو رہا ہے ان کا، ہو سکتا ہے مائک نہ کھولے. فضیلت آپ کیجئے. جی میم. بولیے فضیلت. جی میم. تفاعل، تتفاعل، نہیں، تتفاعل. ایک منٹ. یہ آپ یہ دیکھیں ماضی مجہول کی آپ کو کرنی ہے. آپ اس اسکرین پہ آ جائیں، ماضی مجہول کی کیجئے. تفعیل، ٹھیک ہے میم. ہوں. تفعیل، تطفعیل میم آئے گا. نہیں نہیں، تفعل، تفعل. یہ اچھا یہاں میں پہ آپ دیکھیں نا، یہ دیکھیں، اس کو دیکھ کے کریں، اس کو دیکھ کے گردان بنائیں. تفعیل، نہیں نہیں تفعیل، نہیں نہیں، آپ تا پہ زبر لگا رہے ہیں. تفعیل، اب صحیح ہے. تفعیل، 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 تفعیلو، تفعیلت، تفعیلتا، تفعیلنا، تفعیلتا، تفعیلتما، تفعیلتم، تفعیلتی، تفعیلتما، تفعیلتن، تفعیلت، تفعیلنا، ہاں، ویری تفعیل. گڈ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، صحیح ہے، صحیح ہے ایک دم. اچھا کیا آپ نے، جیسا کہ بتایا کہ یہ الفاظ زبان پر اتنے زیادہ نہیں ہوتے، اس لیے اس کو بہت بار پڑھنے سے تب تھوڑا اسموتھ ہو جاتے ہیں، ورنہ ٹنگ ٹوسٹر ہی بنے رہتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو ان جی کو تھوڑا سا پڑھنا ہوتا ہے. یہاں پریکٹس پہ ہم کریں نے گے. کہا کوئی دوسرا روٹ لیٹر لے کے لکھ لیجئے گا. لکھتے وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا، تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے شروع میں. جب ہم 2-3 روٹ لیٹر سے لکھ لیتے ہیں تب آسان ہو جاتا ہے. جی میم. چلیں، جزاک اللہ خیر. فضیلت اب لے لیتے ہیں امبرین کو، اور وہ کر دیں گی مضارع مجہول کی گردان. جی میم. یتفاعلو، تو میم اسی سیکوینس میں جس میں یاد کیا ہوا ہے اسی طرح پر ہاں ہاں، نیچے. نیچے، اوپر سے نیچے. جی. ٹھیک ہے میم. یتفاعلو، تتفاعلو، تتف تو میم شروع میں تو آئے گا نا؟ جی ہاں، شروع میں تو ہو جائے گا. تو تفعلو، جو یہاں تھا وہی یہاں بھی ہوگا. یہاں تو جی. آپ نے بولا، تو یہاں کیا پریشانی. تتفاعلو، تتفاعلو، ہم؟ اب یہاں آ جائے، اتفعلو. اتفاعلو، نفتا، نتا، نتفاعلو، فعلو. جی ہاں، یہ آئین کلمہ کی حرکت نہیں چینج کریں، یہ آئین کلمے کی تفاعلو. حرکت ہی اس کو مجہول اور مطلب پہچان، مطلب کہ آئین کلمہ کی حرکت بہت امپورٹنٹ ہے ان سب چیزوں میں. تو یہ ہو جائے گا نتفعلو. بس آپ یہاں پہ چینج کریں، باقی مت چینج کریں. جی چلیں، میم. شاباش. یتفاعلانی، ہم تتفاعلانی، ہم تتفاعلانی، ہم تتفاعلانی. ہم یتفاعلون، ہم یتفاعلن، ہم تتفاعلون، ہم تتفاعلن. ہم
तो तफ़ाअलीना। वेरी गुड, माशाल्लाह, एकदम सही, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कि अगर हमने फाला वाली गर्दान की हुई है अच्छे से, तो हम कोई भी गर्दान बहुत आराम से बना सकते हैं, अगर हमको फर्स्ट बॉक्स मिल जाए। अगर फर्स्ट बॉक्स सही मिल जाए तो फिर ये मादी मुदारी की गर्दान में फिर कुछ नहीं रहता, फिर उसी पैटर्न पे पूरी गर्दान तैयार हो जाती है। यहाँ पे स्वाद दाल काफ से बना लीजिएगा, इसको भी स्वाद दाल काफी ले लीजिए। ठीक मैम। स्वाद दाल काफ से ही एक फा इनलाम से बनाएंगे माजी की, और एक साथ इसी तरह मुदारे की भी फा इनलाम से। और अब ले लेते हैं रिजवाना आ जाए, और वो जी मादी मजहूल की आप कीजिए स्वाद दाल काफ से। जी माजी की तुसद्दिक़ो, तुसद्दिक़ो, तुसद्दिक़ु, तुसद्दिक़त, नहीं नहीं, चेंज हो तुसद्दिक़ता, गई हरकत, चेंज हो गई हरकत। तुसद्दिक़ो कु कहाँ से चेंज हुई मैम? यहाँ से। जमा से? अच्छा, तुसद्दिक़त, हम्म तुसद्दिक़ता, हम्म तुसद्दिक़ना, हम्म तुसद्दिक़ता, तुसद्दिक़तुमा, तुसद्दिक़तुम, तुसद्दिक़ती, तुसद्दिक़तुमा, तुसद्दिक़तुन्ना, आपकी सब में तु जो है ना, ये लाम कलमा आपका साकिन होना चाहिए, लेकिन सब पे आप जबर लग जी रही है आपके। अच्छा थोड़ा बोलने में तुसुद्दिक़ता, ऐसे बोले ना, तुसुद्दिक़ता, तुसुद्दिक़ती, आपकी जी तुसुद्दिक़ता, दिक्कती ऐसे हो रही है, ठीक है, अच्छा दिक्कत आ जा रही है। हाँ सुद्दिक़ता दिक्कती तो मैम जबर सॉरी साकिन हाँ साकिन नहीं हाँ, हो रखा है लाम कलमा तो तुसद्दिक़ इसके बाद जी से, जी जी यहाँ पे जो, एक मिनट सुन ले, लाम कलमा जब जी यहाँ साकिन हुआ तो उसके बाद फिर साकिन ही रहेगा, जी फिर जी जबर नहीं जी आएगी, बस यहाँ तक जबर है। उसके बाद लाम कलमा साकिन, तो आप यहाँ जी से जहाँ से हम करिए, साकिन हाजिर से शुरू जी कीजिए। तुसद्दिक़ना, तुसद्दिक़ता, हम्म तुसद्दिक़तुमा, तुसद्दिक़तुम, तुसद्दिक़ती, तुसद्दिक़तुमा, तुसद्दिक़तुन्ना, तुसद्दिक़तु, तुसद्दिक़ना। वेरी गुड, अब सही हो गया, ठीक है। मुजारे की करें? नहीं, मुदारे की कोई और करेगा ना, ठीक है मुदारे की कोई और करेगा, जजाकल्ला रिजवाना। जी मुदारे की अब अफशा करेंगी। अफशा, आप ठीक है, तबीयत सही है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। बोल सकती हैं? जी मैम। चलें बोले, जी क्योंकि इसमें ऐसे ही जबान बहुत इधर उधर होगी, इसलिए मैंने कहा आपसे पूछ लूं। युता सुद्दाकू। नहीं नहीं, पहले सेट कर लें। यूता सद्दकू, ठीक है, यूता सद्दकू। युता सद्दाकू, युता स्पीड, सद्दाकान, अफशा स्पीड कम करें, स्पीड कम करें। युता सद्दाकू, युता सद्दाकान। नहीं नहीं, अगर आप ऐसे पढ़ रही हैं तो आप चुप हो जाएं, मुझे ऐसे वाली लड़की चाहिए। आप ऐसे पढ़ सकती हैं, ऊपर से नीचे पढ़ सकती हैं या नहीं? जी मैम पढ़ सकती हूँ। हाँ, तो ऊपर से नीचे पढ़िए। युता सद्दाकू, तू सद्दाकू, तू सद्दाकू, तू नहीं, गलत हो सद्दाकू, रहा है, गलत हो रहा है, गौर करके पढ़िए। युता सद मैम युता सद्दाकू, तू सद्दाकू आएगा नहीं, फिर। अच्छा एक मिनट सुने, आप कह रहे हैं यूता सद्दकू, और उसके बाद कह रही है तू सद्दकू, ये वाली ता छोड़ देंगी बाद में। अच्छा अच्छा ठीक है। युता सद्दाकू, फिर नहीं लगेगा मैम? ता लगेगा, आप लगा नहीं रही हैं अफशा, फिर मैम लगेगा। यू उस चले, मैं एक लफ्ज बोल देती हूँ, फिर आप पकड़ लेंगी। यूता सद्दकू, तू तसद्दकू। जी जी युता सद्दाकू, तू तू जबान पे नहीं चढ़ा। मैम चले किसी और से करवा रहे हैं। जी नहीं नहीं, अब तो मैं आप ही से करवाऊंगी, चले करें। उता युतसद्दकू, उसके बाद देखिए, समझे,
آپ کو یہ کچھ بھی یہاں چینج نہیں، آپ نے یو تصدقو کر لیا نا، اب یو کی جگہ تو کریے، تو یہ تا کو چھوڑیے نا، یہ تا کو رکھیے، چھوڑیے نہیں، تو یہ ہو جائے گا تو تصدقو، اس کے بعد پھر تو تصدقو، پھر اتصدقو، پھر نتصدقو. ایزی پیزی ہے بھائی. جی جی آپ تو گیو اپ کر رہی ہیں کہ چھوڑیں اب کسی اور سے کروائیں، ایسے تھوڑی ہوگا. تصدقو 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 تصدقی. نہیں اب یقین کیوں ہو گیا بھائی؟ اچھا میم وہ مؤنث کا جو صیغہ ہے تصدق یہ مونس والا ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کے یہاں آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. متصدق پھر آئے گا تصدق میم آپ پھر تو وہ آپ تو مجھے بھی چکر میں ڈال دیں گے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کس باکس میں سنوں. میم آخری باکس جو تھا. ہاں تو آپ یہاں سے آ جائیں پھر واپس جائیں، چلے واپس جائیں. تصدقو تصدق وہ کیسے آئے گا؟ حاضر مؤنث کو تصدق کیا کر رہی ہیں افشا؟ متصدق میم وہ آگے تا والا آنا ہے نا، آگے تا میں آ جائے گا جو متکلم کا ہے. متکلم کا او میں آئے گا نا، حمزہ آئے گا، تا کہاں آئے گا؟ حمزہ آئے گا. متکلم میں حمزہ آتا ہے اور نہ آتا ہے نا. تصدق وہ آئے گا. جی ہاں. جی اچھا پھر آ جائے گا یتصدقو یتصدقا نہیں آئے گا. یتصدق چلیں افشا ایسا کریں گے کہ آپ یہ والی گردان 3 بار یا 5 بار لکھ کے مجھے بھیجیں گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میم. یہ میں نے جس پہ یہ ٹک لگا ہوا یہ افشا کے لیے لگ رہا ہے. اس کو ٹھیک ہے. افشا 3 بار نہیں 7 بار لکھ کے بھیجیں گی مجھے، ٹھیک ہے؟ اب لے چلیں لیتے ہیں ٹھیک ہے. فریدہ کو. کوئی بات نہیں، پتہ ہے یہ گردان ایسے ہیں، لیکن ہم اسی لیے چاہ رہے ہیں کہ اتنی اچھی طرح دماغ میں سیٹ ہو کہ آپ کو یہ جو بیچ میں تا آ رہا ہے نا، یہ تا فکس ہے، اس کو نہیں آپ ہٹا سکتی. یہ یہاں باب کی تا ہے یہ، اور اس کو آپ چینج کرتی رہیں گی، علامت مضارع چینج ہوتی رہے گی، اور تسنیہ وغیرہ میں یہ لام آنی آنی ہو جائے گا، آنی تانی وہ سب ہوتا رہے گا، لیکن یہ تا رہے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ سارے کلمات پہ حرکات بھی سیم رہیں گی، اس کو چینج نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ بس ہمارا یہ فارمیٹ ہے، اسی فارمیٹ کو ہم مضارع کی پوری گردان کا جو ہم نے اپنی مجرد کا فارمیٹ یاد کیا تھا اسی میں فٹ کر دیں گے. کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. جب آپ 7 بار لکھیں گی نا تو پہلی بار ہو سکتا ہے تھوڑا سوچ سوچ کے لکھنا پڑے، جب 7 بار تو پھر آپ کو صحیح ہو جائے گا، اور آپ آڈیو بھی بنا کے بھیجیں گی گروپ میں، ٹھیک ہے افشا؟ لے جی لیتے ہیں میم. فریدہ کو. فریدہ آ کے آپ کیجئے. جی میم. یتصدقو ہوں تتصدقو تتصدقو. اس کے بعد میم متکلم کا الف سے نا ہوں اتصدقو اب یہ تو کیوں ہو اتصد گیا؟ یہ تو کیوں ہو گیا؟ اتصدقو بول دیجئے. جی جی اتصدقو نتصدقو. ہوں مثنى یتصدقانی تتصدقانی تتصدقانی تتصدقانی. ہوں یتصدقون یتصدقون ہوں یتصدقنا ٹھیک ہے. تتصدقنا تقونا. نہیں کونا. ہاں جی تتصدقون ہوں تتصدقنا ہوں تتصدقینا. ٹھیک، صحیح ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے،
تو بس اس طرح سے یہ ساری پوری گردان اس طرح بن جاتی ہے. ظاہر ہے ابھی یہاں پہ آپ فا عین لام کی جگہ صاد دال قاف بھی آ رہا ہے، تو ظاہر ہے قرآن میں تو فا عین لام کے ساتھ کم ہی آئے گا، ڈفرینٹ روٹیٹرز کے ساتھ آئے گا. تو ہمیں جب ان الفاظ کی ساؤنڈ دیکھیں، جب بھی لکھیں گی آپ لوگ اپنا ہوم ورک کریں گی ثلاثی مزید فی کا خاص کر، تو خاموش ہو کے نہیں کریں گی. جیسے چھوٹے بچے کرتے ہیں بول بول کے لکھتے ہیں، اس طرح اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے کان تک پہنچے. تب آپ جب قرآن میں پڑھیں گی تو ریلیٹ کر پائیں گی، ورنہ خالی پین سے لکھیں گی قرآن میں آئے گا پہچان نہیں پائیں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں تو آپ پڑھ رہی ہوں گی نا، وہاں لکھ تو رہی نہیں ہوں گی، پڑھ رہی ہوں گی. تو آپ جب ساؤنڈ ہی آپ کے دماغ میں سیٹ نہیں ہوگی تو پھر آپ کیسے سمجھیں گی کہ یہ کون سے باب کی کیا بات چل رہی ہے، اس مجہول کا صیغہ ہے، معروف کا صیغہ ہے، یا کس باب کا صیغہ ہے، آپ پہچان ہی نہیں پائیں گی. تو سننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو آڈیو بھی بنا کے بھیجیے گا آپ سب لوگ. ان جتنی بھی یہ ٹیبلز ہیں ان سب ٹیبل کو پہلے اچھی طرح لکھ لیجیے گا، اور پھر دیکھ کے ہی صحیح لیکن آڈیو بھی گروپ میں بھیج لیجیے گا. اب چلتے ہیں، یہ کچھ مثالیں ہیں دیکھیں کہ یہ ہے آپ کی وہ جو جب بھی کلاس شروع کی جاتی ہے تو فرسٹ کلاس میں یہ حدیث ضرور بتا دی جاتی ہے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اگر دنیا میں سب سے بہترین بننا ہے تو کیا کرنا ہوگا. ہمارا شوق ہوتا ہے نا کہ ہم سب سے اچھے ہوں، تو اس کے لیے پھر ہمیں کرنا کیا ہوگا. تو خیرکم بہترین ہے. کم آپ کو جیسا کہ اب آپ کو پتا ہے کہ کم کا مطلب ہوتا ہے تم سب، ہے نا. تو امیجن کریں اس وقت دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سب اس کم کے اندر ہیں. ٹھیک ہے، خیرکم تم سب میں بہترین ہے. یہ خیرکم یہاں پہ جب خیر اس طرح سے آیا نا تو یہ سپرلیٹو اسٹائل ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری کا میننگ دیتا ہے. بہترین ہے تم سب میں. کون بہترین ہے؟ من، جو ہے نا، من. تعلم سیکھے، القرآن قرآن کو، وعلمہ اور سکھائے اسے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ ابھی تعلمہ کے تعلمہ آپ کو دیکھیں عین لام میم، اور یہ اسی باپ اس کا مل گیا. تفعل آپ نے یاد کیا تھا، تو یہ آپ کا اگر آپ نے یہ بہت اچھی طرح سے یہ ساؤنڈ آپ کے دماغ میں ہے تو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ باپ تفعل کا صیغہ ہے اور یہ ماضی کا صیغہ ہے. اس کا ماضی میں ہی ترجمہ کریں گے. تعلمہ. پھر اسی طرح یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکر. ٹھیک ہے، یتذکر. اب یہ ایک ہم نے ماضی کا اور ایک مضارع کا. یتذکر یتفعل کے وزن پر ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں آپ پہچان لیں گے بہت آرام سے. پھر یتفکرون ہے نا. اب دیکھیں یا سے آپ کو یہ پتا چل گیا آپ کو کہ تھرڈ باکس کا آ رہا ہے مضارع کا. یتفکرون یہ ہے مضارع کی علامت، اور یہ باب کی تا ہے، اور یہ باب تفعل ہو گیا کیونکہ یہاں شد بھی دکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی جب آپ یہ آیتیں دیکھ لیں آپ، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ کہ اور وہ غور اور فکر کرتے ہیں. تو اب اس باب میں آپ دیکھیں گے آگے کہ مبالغہ بہت زیادہ ہے، بہت اچھی طرح غور فکر کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس باب کے اندر یہ لفظ آیا، اس باب کا لفظ استعمال ہوا. پھر یہاں پہ دیکھیں افلا یتدبرون القرآن، یہ بھی سیم وہی ہے، جمع مذکر کا صیغہ. یتدبرون القرآن، کیا بھلا نہیں یتدبرون وہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں. تدبر جو ہے وہ تفکر سے بھی اونچا درجہ ہوتا ہے. یہ فکر ہی بہت بڑی بات ہے، غور و فکر کرنا، لیکن جب یہ غور و فکر تدبر کے اندر گیا تو وہ زیادہ گہرائی سے غور و فکر کرنا. تو تدبرا یا تدبرو یہاں پہ اس کا جمع مذکر غائب کا صیغہ. پھر اسی طرح تکلما یا تکلمو، اور یہاں پہ یتکلمون. ٹھیک ہے، تو یہ تھے کچھ. اب باب تفعل کی خصوصیات دیکھ لیں. اس باب میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تفعل بناوٹ کی میننگ ہے. ٹھیک ہے، تصنع یا بناوٹ. تصنع اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ اسی تفعل کے وزن پر تصنع آ جاتا ہے نا، تو یاد رکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اردو میں اس کو کہیں گے بناوٹ. جیسے کوئی انسان بہادر نہیں ہے، لیکن کوئی وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے آپ کو بہادر شو کر رہا ہے.
ٹھیک ہے، بہادر بننے کی کوشش کر رہا ہے، اندر سے وہ بہادر نہیں بھی ہے لیکن وہ بہادر بن رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیں کہ میننگ جو ہے وہ پازیٹیو سائڈ میں ہی ہے. اس باب میں تسنو کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے تشجع، وہ بہادر بنا. اور تکلف اور یہ میننگ میں انشاءاللہ تعالی جب اگلا باب کریں گے تو وہاں پہ زیادہ کلیئر ہوگا. تو جب اس باب میں کوئی لفظ اب آپ یاد رکھیں کہ اب یہاں پہ تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ سب لفظ یہاں پہ کچھ بناوٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں، کسی بھی باب میں جب کوئی لفظ انٹر ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس باب کی 5 خصوصیت ہیں وہ 5 یہاں پہ موجود ہیں. جی نہیں، کسی جنگ میں کوئی شامل ہوا، وہ بہادر نہیں تھا لیکن وہ بہادر بننے کی اس نے کوشش کی، وہاں پر بہادر بن کے وہ اس میں لڑا، اندر سے خوف زدہ ہی تھا لیکن جب جنگ میں شامل ہوا تو بہت بہادری سے لڑا. تو وہ میننگ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر بھی یہ بناوٹ والا میننگ آئے. تو یاد رکھیں کہ اس باب کی خصوصیت جو بتائی جا رہی ہے وہ کسی ایک آیت میں، کسی ایک انسیڈنٹ میں، کسی ایک سینیریو میں وہ کام کر رہی ہوگی، کسی دوسرے سینیریو میں دوسری میننگ، کیونکہ آپ 5-6 خصوصیت دیکھیں گی، ٹھیک ہے. تو دوسری سینیریو میں دوسری میننگ آ رہی ہوگی، اور کبھی ایک سے زیادہ خصوصیت بھی ایٹ دا سیم ٹائم آتی ہیں، وہ بھی ابھی میں دکھاؤں گی. اس کو میں ہٹا دوں، ایک تخیل والی چیز میں ایکسپلین کروں گی جب اگلا والا کروں گی چیپٹر تک، اگلا والا باب جب کروں گی، کیونکہ وہ یہ والا آپ کو پہلے سے ہی آتا رہے گا تو پھر مجھے بتانے میں آسانی ہوگی. میں پہلے لے کے آ گئی کہ میں بتاؤں گی، لیکن تو آپ نے کیا دیکھا، اس کا شین جیم عین اس کا روٹ لیٹر ہے، اور اس میں جب شروع میں تا دکھا اور یہ شد دکھتی ہے، اس سے پہچان لیتے ہیں. اور یہ ماضی کا صیغہ جب لام کلمہ کے اوپر جب زبر ہے نا، اور باقی اس کے بعد تو دوسری علامتیں آتی ہی ہیں کہ اگر زبر کے ساتھ الف آ گیا، واو ساکن آ گیا تو پہچان لیتے ہیں. تو یہ ماضی کا وہ بہادر بنا، تو بناوٹ کا میننگ یا تکلف کا، تصنع میں تکلف کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. باب تفعل کی دوسری خصوصیات کیا؟ تو سب سے پہلی خصوصیت کیا دیکھی آپ نے کہ تصنع کا میننگ ہے اس کے اندر، بناوٹ کا میننگ ہے اس کے اندر. دوسری خصوصیت ہے کہ اس باب میں روٹ لیٹر میں جو بھی میننگ آتی ہے، اور یہ دیکھیں یہ تہجد کی نماز اسی سے بنی ہے. اس خصوصیت کی بنا پر ہم رات میں اٹھ کے پڑھنے والی نماز کو کہتے ہیں تہجد کی نماز، ٹھیک ہے. تو تہجد، چونکہ ہم کہتے ہیں تہجد کی نماز تو ہمیں ناؤن چاہیے نا، تو پھر ہم مصدر پہ جائیں گے، ابھی دیکھتے ہیں اس کو. تو اس باب کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ اس باب میں آنے کے بعد کبھی کبھی فعل میں روٹ میننگ سے بچنے کا جو بھی میننگ ہے اس سے بچنے کا، اس کو اوائڈ کرنے کا میننگ آتا ہے. جیسے اسم کا مطلب تو آپ کو پتا ہے گناہ نا، تأثما، وہ گناہ سے بچا. یہاں پہ دیکھیں کبھی بھی کنفیوز مت کیجئے گا کہ تا، شروع سے یہ بات دماغ میں رہتی ہے کہ تا جب بھی زبر تا جب بھی ہمیں دکھائی دے گا تو ہم تم کا کر دیں گے ترجمہ یا وہ کا کر دیں گے ترجمہ. یاد رکھیں یہ باب کی تا ہے، ٹھیک ہے، یہ تم اور وہ اور یہ سب تا والی تا نہیں ہے، یہ باب کی تا ہے. تو تأثما، وہ یہاں پہ تأثما، یہ آپ کا پہلا تفعل، پہلا والا صیغہ ہے نا یہ، تو وہ گناہ سے بچا. حالانکہ اس روٹ لیٹر میں کیا ہے، گناہ کا میننگ ہے، لیکن جب اس باب کے اندر حمزہ سین میم آیا، تأثما بنا، تو اس کا مطلب ہو گیا وہ گناہ، اس کا ترجمہ کیا جائے گا وہ گناہ سے بچا. اسی طرح ہا جیم دال کا مطلب ہوتا ہے سونا، وجودن کا میننگ ہو گیا سونا. ہا جیم دال اس روٹ لیٹر کا میننگ ہے سونا. جب یہ ہا جیم دال اس باب کے اندر انٹر ہوا اور بنا تہجدہ، تو اس نے سونے سے پرہیز کیا، ٹھیک ہے. تہجدہ کا ترجمہ کیا ہے؟ حالانکہ ہا جیم دال کا میننگ ہے سونا،
لیکن جب اس باب کے اندر انٹر ہوا تو جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ اس باب میں انٹر ہونے پر روٹ لیٹرز میں جو میننگ ہوتے ہیں اس سے بچنے کا مفہوم آتا ہے، کرنے کا نہیں، اس کو اوائڈ کرنے کا. یہ بھی اس خصوصیت ہے اس باب کی. تو تہجدہ، اس نے سونے سے پرہیز کیا، اور اسی لیے رات میں وہ تو سونے کا وقت تھا نا، سونے سے بچ کر، سونے کو چھوڑ کر کوئی انسان جب اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کو کہتے ہیں تہجد کی نماز. یہ تو ساکن کر دیتے ہیں نا، یہ باب تفعل کے اوپر ہے، یہ مصدر ہو گیا، یہ چیز ہو گئی. تو تہجد کی نماز ایک چیز ہے نا، تو وہ ناؤن ہے، تو یہ تہجد کی نماز. تہجد کی نماز نہیں کہیں گے، تہجد کی نماز. پڑھنے والا اگر پاسٹ ٹینس میں ہم اس کو بتائیں گے تو تہجدہ. تو یہ ہے تہجد کی نماز کو تہجد کی نماز ہم کیوں کہتے ہیں، یہ پتا چلا آج. اب باب تفعل کی تیسری خصوصیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ باب افعال کی یکبارگی تھی، ایٹ ونس تھی باب افعال، یاد کریں. اسی طرح اس باب کی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں اسٹیپ وائز، اس میں یک بارگی، کوئی چیز ایک بار، انزلنا ہے نا، اور یہاں پر تنزلہ کہ بتدریج. بتدریج مطلب اسٹیپ وائز، دھیرے دھیرے، ایک ساتھ نہیں، دھیرے دھیرے اور ساتھ میں آہستہ آہستہ بھی. اس باب میں کسی کام کو بتدریج یعنی اسٹیپ وائز کرنا اور آہستہ آہستہ کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. جیسے جرعتن کا مطلب ہے گھونٹ. جب تجرعن یہ مصدر کے اس پہ ہے تو گھونٹ گھونٹ پینا، پانی کو گھونٹ گھونٹ پینا، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ایک ایک گھونٹ لے کر پانی کو پینا. اس کا ایک اور اگزامپل ہے، وہ بھی بتا دیتے. اس آپ نے پہلے 3 ابواب میں اس میں دیکھا تھا، ایک منٹ اس کو بھی یہاں پہ دیکھیں گے تو یاد رہے گا. ان 3 ابواب کو جب آپ نے کیا تو آپ نے دیکھا تھا کہ یہ فرسٹ 3 باب، تو آپ نے دیکھا تھا کہ زیادہ تر وہ الفاظ جو مجرد میں فرسٹ 3 ابواب افعال، تفعیل اور مفعلہ، جب یہ 3 ابواب آپ نے کیا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ ان میں زیادہ تر میں متعدی کا میننگ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ان دونوں میں آپ کیا دیکھیں گے، بالکل یہ ایسے جیسے ایک پیٹرن فالو کر رہے ہوتے ہیں. جو مجرد میں لازم ہے جب اس میں انٹر ہوتے ہیں افعال، تفعیل اور مفعلہ میں تو اکثر متعدی کا میننگ دیتے ہیں. لیکن تفعل اس باب میں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گی کہ دھیرے دھیرے متعدی کی کیفیت کم ہوگی اور لازم کی کیفیت بڑھے گی، یہاں تک کہ باب انفعال میں آ کر تو یہ کمپلیٹلی لازم. یہ باب ایسا ہے کہ اس کا ہر لفظ ہی لازم ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ کی کوئی ایکسیپشن ہی آ جائے. تو اب یہاں سے آپ کیا دیکھنا شروع کریں گی کہ اب خصوصیت میں کیا بات دیکھیں گی کہ اب لازم کا معنی زیادہ پایا جائے گا، لازم کا معنی متعدی کو اوورٹیک کرے گا. ان 3 ابواب میں متعدی کا زیادہ معنی تھا، جبکہ آپ کو کسی باب میں یہاں پہ میں نے دکھایا تھا کہ لازم کا بھی میننگ پایا جاتا ہے لیکن زیادہ تر متعدی. اس میں زیادہ تر لازم کا میننگ. اگر بیچ میں ان سارے ابواب کو ایک ساتھ دیکھ کر جب سیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی تو یاد رہے گا. ہم لوگ کر رہے ہیں فی الحال اکثر فعل لازم. یہاں پہ دیکھیں میں نے اسی لیے یہاں پہ اکثر لکھ دیا. کیوں؟ کیونکہ اس باب میں اس آئے ہوئے فعل اکثر لازم کا میننگ دیتے ہیں. اسی لیے جب یہاں پر دیکھیں یہ کیا، خیرکم، بہترین ہے تم میں سے وہ لوگ جو، تم میں سے بہترین ہے وہ جو تعلمہ. یہ دیکھیں تعلمہ اس باب میں آیا تو یہاں پہ لازم کا میننگ، لازم کا میننگ مطلب یہ علم کا کام خود اپنے اوپر، یعنی سیکھے. یہاں پہ کیا کہیں گے، سیکھے القرآن، قرآن کو. یہ زبر بتا رہا ہے کہ مفعول ہے، اس کو سیکھنا ہے. تو تعلمہ کا میننگ ہوا وہ خود سیکھے، خود سیکھنا. ٹھیک ہے، اور علمہ اس کا میننگ ہے سکھلائے اسے. علمہ
یہ علمہ کس کا ہے؟ اللہ کے وزن پر ہے نا، باب تفعیل کا ہے. تو باب تفعیل میں ابھی میں نے اوپر لے جا کے آپ کو دکھایا کہ اس میں متعدی کا میننگ آتا ہے. تو یہاں پہ علمہ کا میننگ کیا ہو گیا؟ سکھانا، متعدی کا میننگ. اب اسی علم کو کسی دوسرے کے اوپر، یہ کام اب دوسرے کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے، اب سکھانا ہے. تو آپ سمجھ گئیں کہ کیوں یہاں پہ سیکھنے کا میننگ ہے اور کیوں یہاں پر سکھانے کا میننگ ہے. یہ ہے باب تفعل کا. تفعل اکثر فعل لازم کا میننگ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب باب تفعل میں آیا تعلم، آپ کو پتا ہے تفعل یہ پہلا والا صیغہ ہے، اور تو اس میں جب لازم کا میننگ ہے، اس کا مطلب یہ کام وہ خود اپنی، یہ جو من ہے نا، جو یہ خود اپنے اوپر کرے گا، وہ خود سیکھے گا. تعلم جو سیکھے، القرآن قرآن کو، وعلمہ اب یہاں پہ باب تفعیل ہے، اور ابھی اوپر لے جا کے دکھایا باب تفعیل، باب تفعیل، افعال، تفعیل، مفاعلہ، یہ تینوں ہی زیادہ تر متعدی کا میننگ دیتے ہیں. تو یہاں پہ پھر متعدی یعنی کام دوسرے کے اوپر، اور سکھائے دوسرے کے اوپر کام علم کا کیسے ہوگا؟ کسی دوسرے کو سکھانا ہوگا. تو اور سکھائے اسے، یہ ہو جو ہے پھر قرآن کو جا رہی ہے. ٹھیک ہے، سکھائے اسے مطلب سکھائے قرآن کو. یہ بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ گئی ہے فعل لازم والی؟ اور اس آیت کو، اس حدیث کو کیسے سمجھیں گے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ چیٹ میں لکھیں. آج چیٹ میں بہت خاموشی ہے، کیا بات؟ سب لوگ پھر باب تفعل کی یہاں پہ آ گیا، یہاں پہ ہونا چاہیے. باب تفعل کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مبالغہ، شدت، محنت، کوشش، یہ ساری چیزیں پائی جاتی. مبالغہ بھی ہے، شدت بھی ہے، کوشش بھی ہے، اور محنت بھی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں یہاں بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جب ہم سیکھیں تو خوب سیکھیں، خوب زیادہ سیکھیں، خوب کوشش کر کے سیکھیں، اور خوب محنت سے سیکھیں. ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے تعلمہ میں بھی لے کے جائیے. ہم نے جیسے کہا نا کہ کسی لفظ کے اندر، ظاہر ہے یہاں آپ بچنے والا میننگ تو نہیں لگائیں گی نا کہ علم سے بچنے ہی لگے. تو کسی جگہ پہ کوئی میننگ بالکل بھی نہیں آئے گا ان 5 خصوصیات میں سے. کہیں پہ 1 سے 2 زیادہ بھی آ رہے ہوں گے. یہاں پہ یہ بھی آ رہا ہے، لازم کا بھی میننگ آ رہا ہے، اور یہ سارے میننگ مبالغہ، شدت، کوشش، محنت، یہ سب اگر آپ چاہتی ہیں تعلمہ کا حق ادا کریں، علم سیکھنے کا حق ادا کریں، اور وہ بھی قرآن کے علم کو سیکھنے کا، تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. یہاں دیکھیں، یہاں وہ لفظ، یہاں دیکھیں ہم تعلم بھی لکھا ہے میں نے اسی لیے کہ اس بات میں کسی کام کو کوشش، محنت اور شدت سے کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. اسی لیے تدبر اب ہم غور فکر کریں گے. جیسے تتفکر اوپر آپ نے دیکھا تو فکر کرنا، فکارا، یہ بھی فکر کرنا بھی عربک کا ہی ورڈ ہے. لیکن جب تدبر، دال بارا روٹ لیٹر سے اسی بات کو کہا جاتا ہے، تو پھر وہاں یہ ساری باتیں نہ صرف کوشش اور محنت بلکہ شدت اور مبالغہ، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. جب تدبر کے اندر یہ سارا مفہوم آئے گا. اب یہ غور کرنا معمولی غور کرنا نہیں ہوگا. اس غور کرنے کے اندر یہ ساری چیزیں بھی پائی جانی چاہیے، کیونکہ اب یہ انٹر ہو گیا باب تفعل میں. اسی طرح تعلم کیا ہے؟ محنت سے سیکھنا. یاد رکھیں یہ سکھانا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تعلیم ہوگا سکھانا. اسی لیے آپ تعلیم کہتی ہیں نا. یہ تعلم، یہ خود سیکھنا ہے. جب خود بہت اچھی طرح سیکھیں گے تبھی تو تعلیم کر سکیں گے. تعلیم میں بھی آپ کو یاد ہے کہ وہاں بھی محنت اور مبالغہ یہ سب تھا. ٹھیک ہے، اگر آپ باب تفعیل کو بھی جا کے دیکھیں گی وہاں پر تھا. لیکن اس باب میں اس سے بھی زیادہ شدت ہے، اس سے بھی زیادہ مبالغہ ہے. ٹھیک ہے، باب تفعیل کی اگر خصوصیت آپ یاد کر چکی ہوں گی تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں بھی مبالغہ تھا، وہاں بھی یہ ساری چیزیں تھیں. اور وہاں ہم نے یہی کہا تھا کہ جب ہم کسی کو محنت وغیرہ، جب ہم سکھائیں گے اس وقت بھی ہم محنت کر رہے ہوں گے. لیکن ظاہر ہے جب سیکھیں گے تو اس وقت تو زیادہ محنت کرنی ہی ہے. جب بہت اچھا سا سیکھیں گے تبھی
علامہ کی حساب سے سکھا بھی پائیں گے، ہے نا، اور یہ بات ہو رہی ہے قرآن کی۔ تو تعلم محنت سے سیکھنا، کیوں میں نے یہاں سیکھنا کہا؟ کیونکہ تفعل کے وزن پر ہے، یہ ہو گیا آپ کا، یہ سارے میں یہاں پہ مصدر لے کے آئی ہوں، باب کے نام سے لے کے آئی ہوں۔ تعلم محنت سے سیکھنا، کیوں سیکھنا میں نے لکھا یہاں پہ؟ کیونکہ تعلم لازم کا میننگ دے گا، تو خود سیکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح تہجد، محنت سے جاگنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھ رہا ہے وہ ایسے ہی نہیں اٹھ رہا ہے، بستر چھوڑنا، نیند چھوڑنا، یہ سب کی محنت سے جاگنا ہوتا ہے، اور پھر اس محنت کا اجر بھی پھر بہت زیادہ ملتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسی کو کھڑا کرتا ہے، ورنہ چاہ کر بھی تہجد کی نماز پڑھنا آسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ نہ صرف فرض نمازوں کو بہترین طریقے پہ ادا کر سکے، بلکہ تہجد کی نماز بھی۔ اور یہ ہیں کچھ الفاظ جو کہ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، جو کہ اسی باب سے ہیں، اور اس کو اسی طرح سے بولنا ہوگا ہمیں۔ تدبر، تذکر، تکبر، تبسم، تحفظ، تعجب، تحمل، تجمل، تردد، تنزل، تعلم، تربص، توکل۔ اب بھروسہ کرنا اگر ہم کہہ رہے ہیں تب توکل نہیں کہیں گے، اکثر لوگ اس طرح غلط پہلے تو مجھے خود ہی نہیں پتا رہتا تھا کہ اردو میں کوئی کیا بول رہا ہے نا، اب جو ہے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تو اردو میں غلط بات ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا توکل، ہم نے توکل کیا، جی نہیں، توکل نہیں کوئی ورڈ ہوگا، توکل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب وہ حرکات اردو میں لگی نہیں تو ہم نے پیش کو زبر کر لیں، زبر کو زیر کر لیں، وہ ہم اپنا بدل کے کر لیتے ہیں، اور پھر وہ پوری بات پورے شہر میں مشہور ہو جاتی، پھر سبھی لوگ ویسا بولنے لگتے ہیں، ہے نا۔ تو اگر ہم اس کو ایز اے ناؤن بول رہے ہیں تب ہم کہیں گے توکل، میں نے توکل کیا، ٹھیک ہے، میں نے توکل کیا نہیں، وہ غلط ہے، میں نے توکل کیا۔ پھر تشکر، تجسس، تصدق، تقدم، تکلم، تصرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے الفاظ جو آپ استعمال کرتی ہیں، پھر آپ اس میں دیکھ لیں کہ کیا خصوصیت ہے نا، کہ وہ ساری جو آپ نے پانچوں خصوصیت ہیں اس میں سے کوئی ایک فٹ آتی ہے اس کے اوپر، کبھی کبھی دو آتی ہیں، جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی پانچوں بھی آ سکتی ہیں، سارے ہی فٹ ہو سکتی ہیں۔ وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس لفظ کا استعمال کس سینٹنس میں ہو رہا ہے اور کس سینیریو میں ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، تو یہ ہو گئی ہماری آج کی کلاس، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ باب ہے تو بہت آسان، لیکن بولنے میں اور اسی طرح قرآن میں جب ہم سنیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اسی باب کی بات ہے، تو زبان پہ ہمارے آسان رہنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں ان ساری گردانوں کو کئی بار ریڈ کر لینا ہے، پڑھ لینا ہے، جس سے ہم کمفرٹیبل ہو جائیں اس میں انشاءاللہ تعالی۔ اگلے ہفتے دیکھ لیں گے 5th باب، اور کوشش کریں گے کہ ایک ہی اس میں ہو جائے کلاس میں 5th، اس کے بعد 4-5 کلاسز اور انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو اب اجازت دیجیے اور ملتے ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔